الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی کے تعلق سے گزشتہ 2 ہفتوں میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ آدمی جو کچھ دے، جو کچھ خرچ کرے اپنوں پر، پرایوں پر، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، تو یہ خرچ کرنا اس کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ اگر خرچ نہ کرے اور کسی کو کچھ نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، یعنی جس طرح دینا اللہ کے لیے ہو اسی طرح سے نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ مقصد پیسہ بچانا نہ ہو، مقصد بخل اور کنجوسی نہ ہو، اور نہ مقصد پیسوں کا جمع کرنا ہو کہ خرچ کروں گا تو پیسے جمع کیسے ہوں گے۔ ایسا کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، وہ نہیں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ مثلا کسی جگہ کوئی پروگرام ہے اور اس پروگرام میں کچھ باتیں شریعت کے خلاف ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کوئی کنسرٹ ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی بچوں کا پروگرام ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر آپ سے تعاون مانگا جا رہا ہے، کنٹریبیوشن کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس میں کچھ تعاون کر دیجیے۔ تو ایک شخص جس کے پاس پیسے ہیں دے سکتا ہے، دیتا بھی رہتا ہے، لیکن وہ اس جگہ پر دینے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کے لیے پیسہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا تعاون کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو جس طریقے سے کوئی ناجائز کام کرنا ناجائز اور حرام ہے، جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، آپ ناچو مت، آپ گاؤ مت، آپ بانسری اور میوزک مت بجاؤ، آپ غیر شرعی لباس مت پہنو،
آپ کی مستورات با پردہ ہوں، بالوں کو کھول کر گھومنا ان کے لیے جائز نہیں۔ ان کا غیر مردوں کے سامنے آ کر کوئی پروگرام پیش کرنا جائز نہیں۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط اور میل ملاپ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایسے پروگراموں میں کسی قسم کا تعاون کرنا بھی، مدد کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کام کرنے والا اور نیکی کی طرف گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ثواب میں برابر ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا کرنے والا اور گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، وہ بھی گناہ میں برابر ہے۔ تو کسی برے کام پر مدد کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس میں شریک ہونا، اس کا ساتھ دینا، اس میں پیسے لگانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اس گناہ کے کام کو کر رہے ہیں۔ وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو شریعت صرف گناہ سے نہیں منع کرتی، اسباب گناہ سے بھی منع کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو اس گناہ تک پہنچانے والی ہیں، شریعت کے پیش نظر ہے کہ اس چیز سے بھی امت کو روکا جائے، اور طریقہ یہی ہوتا ہے ماحول اور معاشرے کو گناہوں سے، گھر کو اور سوسائٹی کو گناہوں سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ گناہ کے اسباب سے بھی لوگوں کو روکا جائے۔ تو اس نے جو پیسہ وہاں نہیں دیا اور منع کر دیا، وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ غلط پروگرام ہے، غلط کنسرٹ ہے، غلط مجلس اور محفل ہے۔ اس میں تعاون کرنا، اس میں کنٹریبیوشن کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط چیز کو بڑھاوا دینا ہے، اس لیے اس نے پیسہ دینے سے اپنے آپ کو روک دیا۔ حالانکہ اس میں دینے کی پوری طاقت ہے، وہ تو بہت دیتا ہے۔ یہ نہ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اس کے ایمان کو کامل بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے ایمان کامل ہوگا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ روزانہ روزہ رکھنے سے ایمان کامل ہوگا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں لگے رہنے سے آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اجر و ثواب کی ہے اور ایمان میں اضافے کا سبب ہے، لیکن اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکا، ان چیزوں سے نہیں بچایا جہاں پر خرچ کرنا منع ہے، تو یہ ساری عبادتیں آپ کے ایمان کے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور یہی غلطیوں میں آج ہم مبتلا ہیں۔
یہی غلط فہمی میں آج ہم مبتلا ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں 5 وقت اور رمضان کے روزے تو رکھ رہے، ابھی عاشورہ آئے گا تو انشاءاللہ 9 10 10 یا 11 سب رکھیں گے، ایام 20 کے بھی روزے ہو رہے ہیں، اور تسبیح تو انگلی میں ہی لگی ہوئی ہے، بس بٹن دبانا ہے، اور دوسرے دین کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ان چیزوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ایمان کا جو درجہ مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیسی کیسی رسمیں اور کیسی کیسی رسموں میں ہم مبتلا ہیں۔ فلاں جگہ پر فلاں ہدیہ دینا پڑے گا، فلاں موقع پر پورے گھر والوں کو کپڑا دینا پڑے گا، اور فلاں موقع پر پاکٹ دیے بغیر تو چلے گا ہی نہیں، ورنہ ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، کسی نے تو کچھ دیا ہی نہیں، کیونکہ باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، گنا جاتا ہے۔ خاندان کے چند لوگ باقاعدہ تھیلا لے کے بیٹھتے ہیں اور لسٹنگ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات آئے گا کہ بھائی تو پوری فیملی کو لے کے آیا تھا، ایک پلیٹ کم سے کم 400 سے 500 کی تھی، 7 لوگ آئے تھے، 7 پنجے 35، 3500 کا کھا کے گیا اور 500 روپے دیا بھی نہیں۔ یہ ہے معاشرے میں، بلکہ معاشرہ تو بہت آگے جا چکا ہے۔ ابھی میں کہاں آپ کے سامنے ان ساری تفصیلات کو بیان کروں۔ جہیز کے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی طرح کی خرابیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ ہمدرد قسم کے لوگ بڑے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، چیٹس ہوتے ہیں، اور کافی کچھ لکھا جاتا ہے کہ ہماری لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ جا رہی ہیں، اس کے اندر کس کو انکار ہے؟ واقعی جا رہی ہیں، اور ہر جگہ سے جا رہی ہیں۔ کبھی اس کے اسباب پر غور کیا؟ ارے بھائی ایک آدمی کا شوگر بڑھ گیا تو رپورٹ نے بتایا کہ بھائی 500 شوگر ہو گیا، تو وہ خالی خاندان کے اندر اپنی رپورٹ کو واٹس ایپ کے اوپر نشر کرے گا، یا فکر اپنی کرے گا میری شوگر ڈاؤن کیسے ہو؟ اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ تو ہماری لڑکیاں، اگر بعض بچیاں اس طرح غیروں کے ہاتھوں شکار ہو رہی ہیں اور بڑے برے انجام تک پہنچ رہی ہے، جس کو سوچ کر، پڑھ کر، دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کے اسباب پر غور کرنے اور اس پر قدم اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یا کوشش ہو رہی ہے بعض بیچارے تو بہت معمولی۔ بہت ساری جگہوں پر اس کی وجہ جہیز ہے۔ جہیز کے بغیر شادی ہوتی نہیں، اور جہیز دینے کی باپ میں طاقت۔ میں نے ذاتی طور پر اس طرح کے شادیوں کو دیکھا ہے۔ شادی ہو گئی، باپ واچ مین تھا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر ہر چیز دیا، شادی بھی ہو گئی، لیکن جب رات میں، کیونکہ اپنے آپ پہ تو ماحول وہی ہے کہ رات ہی میں نکاح کے بعد نکل جاتی ہے لڑکی، تو لڑکے نے کہا میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میں نے آپ سے
اس زمانے میں ٹی ویوں کا ماحول تھا. ہمارا بچپن آج سے تقریباً 35 سال پرانی بات ہے. کہا کہ میں نے وہ کلرنگ ٹی وی کا مطالبہ کیا تھا، وہ نہیں آیا ہے. تو انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ ابھی آپ چلے جائیے، مطلب لے کے میں انشاءاللہ کل پہنچا دیتا ہوں. وہ رہ گیا. کہا نہیں، یہ تو رخصتی ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ چیز نہ مل جائے. راتوں رات پتہ نہیں کہاں سے، اس زمانے میں تو آج کا کھلا ہوا ماحول نہیں تھا کہ رات دن جو ہے وہ دکانیں چالو ہوں. بہرحال کہیں نہ کہیں سے بڑی شو روم سے رات کو ٹی وی لائی گئی اور پھر ٹی وی کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بچیوں کے لیے جہیز ایک ناسور بن گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ یا تو خودکشیاں کر رہی ہیں یا پھر غیر مسلم ٹریپ کا شکار ہو رہی ہے. وہاں تو مستقل ایک مشن ہے کہ اس طریقے سے لڑکیوں کو مرتد کروانا ہے اور پھر ان کو قتل کرنا ہے. یہ بھی سن لیجیے. اور اس پر عمل ہو رہا. ہم رات دن دیکھتے ہیں، کیسے سنتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے وہ اس کے ساتھ گئی تھی، پھر وہ مرتد ہوئی، باپ بیچارہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، ماں روتے رہی، خاندان والے سمجھاتے رہے، مولانا بھی آ کے ایک ایک گھنٹہ سمجھائے پولیس چوکی میں، سمجھے نہیں. اور آپ انجام جو ہے 2 سال کے بعد یہ ہوا کہ اس کے سر کے اوپر پتھر مار کے اس کو مار ڈالا. اور جہاں تک پولیس اور حکومت کا معاملہ ہے، وہ تو بیچارے ان کے معاون و مددگار ہیں، ان سے آپ اچھی امید رکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کے غلط فہمی ہے. آپ کو ان سے اچھی امید رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ آیا، اس معاشرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر موقع پر وہ ایمان کا درجہ چاہیے جو اس معاشرے کی مخالفت پر اس کو آمادہ کرے کہ بھئی میں تو یہ کام نہیں کروں گا، میں یہاں پر پیسہ خرچ نہیں کروں گا. شریعت کے اس مسئلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے میں وہیں پر عمل کروں گا اور وہیں خرچ کروں گا. اپنی بیٹی کو کچھ دینا شادی کے موقع پر یہ کوئی منع تھوڑی ہے. جو ضرورت کی چیزیں انسان ضرور دے، اس کو سونا دے، زیورات دے، جو ضرورت کی اور کچھ چیزیں وہ دے دے. لیکن وہ جو ایک ماحول میں چل پڑا ہے، یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور اتنا بھی دینا ہے اور ایسا بھی کرنا ہے. اب اگر اس جگہ پر کوئی آدمی نڑ جائے اور اڑ جائے اور کہے کہ بھائی میں اس سے زیادہ خرچ کرنے تیار نہیں ہوں، تو یہ نہ خرچ کرنا اور یہ نہ دینا اور یہ منع کر دینا، یہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے لیے اس کو تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہے، ایام 20 کے روزے کا پابند ہونا ضروری نہیں. یہ بات سمجھ کے چلیے. ہم نے دین کو کچھ اور سمجھا ہے اور دین ہے کچھ اور، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے. تو آپ نے جو پیسہ کمایا وہ حق اور حلال کا، محنت کا پیسہ ہے. شریعت نے اس کے خرچ میں بھی آپ کو پابند کیا ہے. آپ تو کہتے رہتے ہیں نا کہ انسان اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے. کیا مطلب آزاد نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ غیروں کی طرح سے آزاد زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طریقے سے وہ اپنے مال میں بھی خرچ کے اندر آزاد نہیں ہے. اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے
کہ کسی مومن اور کسی مسلمان بندے کے قدم کل قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ یہ 5 سوال تو طے ہے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو کمانے کے ذریعے کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ حلال تھا یا حرام تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اس لیے ذریعے آمدنی کے تعلق سے معلومات کرنا بہت ضروری ہے کہ میں جس ذریعے کو کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں۔ اچھے پڑھے لکھے دینداروں کو جاننے کا موقع ملا کہ کمانے کا ذریعہ حرام ہے اور پتہ ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا، اور پھر یہ بھی ہوگا کہاں خرچ کیا۔ تو اگر اس نے خرچ اللہ کے لیے کیا اور اگر خرچ نہیں کیا تو بھی اللہ کے لیے کیا، تو یہ اس کا عمل اس کے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ یہ اس کے ایمان کو کمزور کر دے گا۔ کیونکہ ایک طرف ناک کٹنے کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف اللہ کی نگاہ میں گرنے کا مسئلہ ہے۔ اب آدمی کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگوں کی نظروں میں ناک کٹتی ہے تو کٹنے دو، میں اللہ کی نظر میں گر نہیں سکتا۔ بس یہی جذبہ اس کے ایمان کو کامل کرے گا۔ حضرت ابو طالب، آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا، آپ کی اور آپ کے دین کی دعوت کی خوب مدد کی، بلکہ جب تک آپ حیات تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالیں، اور جانتے بھی تھے کہ میرا بھتیجا حق پر ہے، اس کی دعوت حق ہے، لیکن کبھی ایمان قبول نہیں کیا۔ آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاس میں بیٹھے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ حضرت ابو طالب کوئی جواب نہیں دے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کان کے قریب جا کر کہنے لگے کہ میرے کان میں کہہ دیجیے، کوئی نہ سنے، میرے کان میں کہہ دیجیے تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کا گواہ بن جاؤں کہ میں نے سنا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اسی کی پوری محنت دنیا بھر میں پوری زندگی بھر انسان کرتا ہے کہ آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ انہوں نے نہیں پڑھا، آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جب جانتے تھے اللہ کے رسول سے محبت تھی، مددگار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا، نبی ہونا، رسول ہونا یقین تھا، اس کے باوجود کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا اور محروم رہے۔ اس کی وجہ تھی معاشرت کی غیرت۔ کیا وجہ تھی؟ معاشرت کی غیرت۔ کیا مطلب معاشرت کی غیرت؟
معاشرت کی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ دیا تو میرے خاندان کے، میرے علاقے کے لوگ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ محمد سے ڈر کر اور محمد کے بہکاوے میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ معاشرتی غیرت نے حضرت ابو طالب کو ایمان سے محروم رکھا، اور یہی معاشرتی غیرت ہمیں بہت سارے غلط کام کرواتی ہے۔ میری بیوی کیا کہے گی، بچوں کا کیا معاملہ ہوگا، سوسائٹی میں رہنے والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ارے میری تو ناک کٹ جائیں گی، ان کو کون جواب دیتا رہے گا۔ یہ ہے وہ معاشرت کی غیرت، یہ ہے وہ سوسائٹی کی غیرت جو ہمیں بہت سارے غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دل میں کراہت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس میں آپ کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، اس میں ہم کو ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر بھی جا کے بابا جی کھڑے ہیں، اس میں شریک ہیں، اور چندہ وصول کرنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ اسی معاشرتی غیرت کو نکالنے اور ایمانی غیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں اس جگہ پہ ایک پیسہ نہیں دوں گا، میری طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوگا، میں آپ کے اس مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا۔ نکاح ہوگا تو شریعت کے مطابق ہوگا، مجلس ہوگی تو شریعت کے مطابق ہوگی، اور اگر کوئی پروگرام ہوگا تو وہ اگر شریعت کے مطابق ہے تو ہم آپ کے سپورٹ کے لیے تیار ہیں۔ بس یہی چیز اس کے ایمانی غیرت والی جو چیز ہے، یہ اس کے ایمان کو بڑھائے گی اور کامل کرے گی۔ تو دو چیز اللہ کے رسول نے فرمائے، من اعطا للہ، جو دے 1 روپے بھی دے تو اللہ کے لیے دے، اور 1 کروڑ روپے دے بھی تو اللہ کے لیے دے، اور اگر نہ دے تو بھی اللہ کے لیے نہ دے، تو بس یہ چیز اس کے ایمان کو کامل بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحَبَّ لِلَّهِ، وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ چوتھی چیز فرمائی وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے بغض رکھے، غصہ رکھے، کسی سے ناراض ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب؟ دیکھیے، الگ الگ جذبے سے محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جہاں پر کوئی دوسرا غلط جذبہ عام طور پر آتا ہی نہیں ہے۔ نیک لوگوں سے محبت، کسی کو حضرت مولانا سعد صاحب سے محبت ہے، کسی کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے محبت ہے، کسی کو کسی بزرگ سے محبت ہے، ہم کو ہمارے بزرگ سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ والوں سے اور بزرگوں سے جو محبت ہوتی ہے، وہاں پر کوئی غلط نیت کا شائبہ نہیں ہوتا، تو یہ خالص محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کو دین کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو بھی کچھ لوگوں سے، کچھ علماء سے، کچھ نیک لوگوں سے محبت ہوگی کہ بھائی ان کے پاس جانے سے دین کا فائدہ ہوگا، دنیا ان کے پاس سے تو ملنے والی ہے نہیں، اور دین کے حساب سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے محبت ہے، کیونکہ دین حاصل کرنے کا جذبہ اسی میں ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا علیکم بمجالس العلماء، علم والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تمہیں
اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تک پہنچنے کا راستہ پتہ چلے گا، صحیح اور غلط کی تمیز حاصل ہوگی۔ تو ایک محبت تو یہ ہوتی ہے، نیک لوگوں سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اہل علم سے محبت۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان اس محبت میں بھی غلط راستے سے انسان کو بہکا دیتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی اللہ والوں سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ میری نزدیکی حاصل ہو جائے، میں تھوڑا ان تک پہنچ جاؤں۔ اس میں نیت یہ ہوتی ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑے قریبی آدمی ہیں، حضرت کے بڑے نزدیکی آدمی ہیں، بڑا خصوصی ان کا تعلق ہے، یہ نیت ہے۔ یا یہ نیت ہے کہ لوگ اس تعلق کی وجہ سے ہم سے جڑیں، لوگ اس تعلق کی وجہ سے ہم سے جڑنے لگیں۔ یا یہ نیت ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو جب ہم وہاں رہیں گے تو ہمارا تعلق ان سے ہوگا، اور اس سے جب تعلق ہوگا تو ہمارے دنیا کے بہت سارے کام حل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی فاسد نیتیں بھی ہوتی ہیں۔ انسان کو نفس اور شیطان ایسی نیتوں کے اندر مبتلا کر کے اس جگہ سے جہاں سے اس کو دین کا فائدہ ہونے والا تھا، جہاں سے اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہونے والا تھا، وہاں سے اس کو بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ویسی ہماری نیتیں اللہ جو ہے وہ معاف فرمائے کیسی ہوتی ہے، کم از کم اللہ والوں کے ساتھ تعلق میں تو ہماری نیتیں خالص رہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے، ایک تعلق اور ایک محبت تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق جو ہے، یہاں سے ہم آگے کریں گے آئندہ ہفتے، ایک تعلق جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، دوست احباب سے ہوتی ہے، اور بھی لوگوں سے ہوتی ہے، مسجد اور جماعت والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق عام طور پر یا تو طبعی تعلق ہوتا ہے یا نفسانی تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ایک طبعی تعلق ہے، اور بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفسانی تعلق ہے، اور یہ جو محبت ہے وہ نفسانی محبت ہے۔ اب یہی محبت اگر اللہ کے لیے کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور یہ محبت اگر اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بڑا آسان اس کا جو ہے وہ نسخہ بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا کریم میرے مولا